چلیں اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ سوچئے کہ ٹیکنالوجی صرف بیماریوں کے علاج تک محدود نہ رہے بلکہ انسان کو بنیادی طور پر اپ گریڈ کر دے۔ اس سیشن میں ہم اسی تیزی سے بدلتی ہوئی حقیقت پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم میڈیکل سائنس سے نکل کر ایک بالکل نئی دنیا کی طرف کیسے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں ایک بہت گہرا سوال کھڑا ہوتا ہے، آخر ایک معذوری یا بیماری کا علاج کرنے اور ایک سپر ہیومن بنانے کے درمیان وہ کون سی لکیر ہے جو ان دونوں کو الگ کرتی ہے؟ ہماری طبی حد کہاں ختم ہوتی ہے؟ یہ جاننا واقعی بہت ضروری ہے۔ آج ہم اس ارتقائی سفر کے 5 اہم پہلوؤں سے گزریں گے، جدید ہیلتھ کیئر میں اے آئی کے موجودہ استعمال سے لے کر انسانی جسم کی بحالی، صلاحیت بڑھانے کی حد، نئی صلاحیتوں کا حصول اور آخر میں اس سب سے جڑے پیچیدہ اخلاقی چیلنجز تک۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جدید صحت کی دیکھ بھال کی۔ دیکھتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت یا اے آئی کس طرح ہمارے موجودہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہتر بنا رہی ہے اور کیسے انسان کو اس کی نارمل حالت میں واپس لانے میں مدد کر رہی ہے۔ آج کل اے آئی کے فوائد تو سبھی مانتے ہیں، چاہے وہ میڈیکل امیجنگ ہو، جینیاتی پروفائلز کی مدد سے ہر مریض کا ذاتی نوعیت کا علاج ہو، یا پھر بیماریوں کی پہلے سے پیشگوئی کرنی ہو۔ یہ سب انسانوں کو ان کی صحت مند اور نارمل حالت میں واپس لانے کے لیے بہترین طریقے سے استعمال ہو رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اے آئی ٹولز اب کینسر جیسی پیچیدہ بیماریوں کی تشخیص بھی حیران کن حد تک درست کر رہے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ڈاکٹروں اور کلینکل مہارت کے درمیان موجود خلا کو اتنی تیزی سے پر کر رہی ہے جس کا کچھ سال پہلے تک تصور بھی مشکل تھا۔ اب ذرا ہیلتھ کیئر سسٹم سے نکل کر براہ راست انسانی جسم کی بات کرتے ہیں۔ یہاں ہم نیورو ٹیک کی اس جدید ترین دنیا میں قدم رکھتے ہیں جہاں دماغ اور مشین کا سیدھا رابطہ قائم ہوتا ہے۔ یہاں ٹیکنالوجی کی رفتار واقعی حیران کر دینے والی ہے۔ ذرا سوچئے، 1998 میں پہلا ہیومن برین کمپیوٹر انٹرفیس بنا تھا، اور اب ہم نیورل لنک کی حالیہ پیش رفت اور بلائنڈ سائٹ کی منظوری سے ہوتے ہوئے سیم آلٹمن کی اس تہلکہ خیز پیشگوئی تک آ پہنچے ہیں کہ 2026 کے آخر تک اے آئی کی صلاحیتوں میں ایک ناقابل یقین اچھال آنے والا ہے۔ یہ سب بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر لوزان ڈیجیٹل برج کو ہی لے لیں۔ یہ عمل دماغی سگنلز کو پڑھتا ہے اور انہیں ریڑھ کی ہڈی تک پہنچاتا ہے۔ اس شاندار میڈیکل ٹول نے ایک فالج زدہ شخص کے چلنے کی صلاحیت کو کامیابی سے بحال کیا ہے۔ یہ سائنسی کرشمے سے کم نہیں۔ اور میڈیکل سائنس کے اس شاندار ترقی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہزاروں مائکرو الیکٹروڈز پر مشتمل آلات فالج کے مریضوں کو ایک نئی خود مختاری دے رہے ہیں، جیسے نیورالنک کی ٹیلی پیتھی، جس سے محض دماغی سگنلز کے ذریعے کمپیوٹر پر شطرنج کھیلنا یا سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا اب حقیقت بن چکا ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہاں سے ہماری کہانی ایک انتہائی اہم اور تیز موڑ لیتی ہے۔ ہم ایک ایسی حد کو عبور کر رہے ہیں جسے صلاحیت بڑھانے کی حد یا دی انہانسمنٹ تھریشولڈ کہا جا سکتا ہے۔ ان دو تصورات کا فرق سمجھنا اس پورے موضوع کی جان ہے۔ ایک طرف ٹیکنالوجی کا استعمال کسی کمی کو پورا کرنے یعنی علاج کے لیے ہو رہا ہے تاکہ انسان کو اس کی نارمل بنیادی سطح پر واپس لایا جا سکے، لیکن دوسری طرف بالکل وہی ٹیکنالوجی ایک صحت مند انسان کو اس کی قدرتی حدوں سے آگے لے جانے یعنی نئی صلاحیتیں حاصل کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ علاج، مقابلہ، اپ گریڈنگ۔ اس کی ایک بہت واضح مثال نیورل لنک کے اپنے مشن سٹیٹمنٹ میں ملتی ہے۔ اگر ہم اس کے پہلے حصے کو دیکھیں تو وہ مکمل طور پر علاج اور طبی ضروریات رکھنے والے افراد کی خود مختاری بحال کرنے پر زور دیتا ہے، مگر اسی بیان کے دوسرے ہی حصے میں ہدف اچانک تبدیل ہو جاتا ہے۔ بات علاج سے نکل کر کل کے انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو غیر مکفل کرنے تک جا پہنچتی ہے، یعنی اب مقصد طبی نہیں بلکہ واضح طور پر انسانی صلاحیتوں کو اپ گریڈ کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئی صلاحیتیں حاصل کرنے اور انسان کی بنیادی سطح سے آگے جانے کی یہ دنیا حقیقت میں کیسی ہوگی؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ انسانی صلاحیتوں میں اضافے سے مراد صحت مند افراد کی کارکردگی کو نارمل سے زیادہ بڑھانا ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم دراصل کن صلاحیتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور سب سے اہم بات، یہ فیصلہ کرے گا کون؟ ان نئی صلاحیتوں کے پیمانے کا اندازہ لگانے کے لیے ذرا سیم آلٹمن کی اس بات پر غور کریں۔ ان کے مطابق 2026 کے آخر تک یعنی اب سے صرف کچھ ہی عرصے میں اے آئی کا ایک ایسا ماڈل سامنے آنے والا ہے جو اپنی صلاحیتوں سے ہم سب کو دنگ کر دے گا۔ اس زبردست اضافے کا مطلب ہے سپر انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہونا۔
ایک ایسا وقت جب AI انسانوں کے بغیر ہی سائنسی دریافتیں کرے گی، ہمارے ارادوں کو خود سمجھے گی اور طویل پیچیدہ کاموں کو سیکنڈوں میں نپٹا دے گی۔ یہ ہمارے کام کرنے اور جینے کا انداز جڑ سے بدل دے گا۔ لیکن ظاہر ہے انسانی حیاتیات کو اس سپر انٹیلیجنس کے ساتھ جوڑنا ہمیں سیدھا ایک اخلاقی بارودی سرنگ یا ایتھیکل مائنڈ فیلڈ میں لے جاتا ہے۔ یہ ایک نامعلوم اور خطرناک راستہ ہے۔ ان چیلنجز کی فہرست کافی لمبی اور پیچیدہ ہے۔ الگوریدم کے اندر موجود تعصب سے لے کر نوکریوں کے ختم ہونے کے خطرے تک، AI کے نفاذ میں ایسے کئی سنجیدہ خدشات ہیں جن پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب بات براہ راست دماغ سے جڑنے والے آلات کی ہو تو پرائیویسی کے خطرات انتہائی سنگین ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر کسی کے دماغ کے سگنلز تک رسائی حاصل کر لی جائے یا ان میں ہیر پھیر کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کیلیفورنیا اور کولوراڈو جیسی جگہوں پر اعصابی ڈیٹا کو انتہائی حساس ذاتی معلومات قرار دیا جا چکا ہے۔ اس کے فلسفیانہ اثرات اس سے بھی زیادہ گہرے ہیں۔ اگر ہمارا دماغ ہر وقت ایک کمپیوٹر سے جڑا رہے گا تو انسان اور مشین کے درمیان کا فرق کہاں جائے گا؟ اس سے ہماری اپنی پہچان، خود مختاری اور اپنے جسم سے وابستہ ہونے کا احساس ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ اس تمام تر ترقی کی آخری منزل شاید دماغی اپلوڈنگ اور سائبورگز کی تخلیق ہے۔ لیکن کیا ہمیشہ زندہ رہنے کی اس خواہش اور مشینوں کے ساتھ مکمل انضمام میں ہم وہ سب کچھ نہیں کھو دیں گے جو ہمیں بنیادی طور پر ایک انسان بناتا ہے؟ اس زبردست مشینی انقلاب کے بیچ کچھ ماہرین اب بھی پر امید ہیں۔ سیم آلٹمن کا ماننا ہے کہ AI کی اس دنیا میں باہمی دیکھ بھال اور انسانوں کا ایک دوسرے پر توجہ دینا مزید اہم ہو جائے گا۔ یعنی ہمارے خالص انسانی جذبات ہی ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہوں گے۔ تو آخر میں ایک بہت بڑا سوال ذہن میں رہ جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہم علاج کی حدوں سے نکل کر ایک مکمل اپ گریڈ شدہ دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں، جہاں ہمارے دماغ سپر انٹیلیجنس کا حصہ بن چکے ہوں گے، تو کیا ہمارے جذبات اور باہمی دیکھ بھال ہی وہ آخری چیز ہوگی جو انسانیت کو بچائے رکھے گی؟ یہ واقعی ایک ایسی سوچ ہے جس پر گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔